آئیے رمضان کی تیاری کرتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، آپ جانتے ہی ہیں کہ شعبان کے مہینے کی اختتام ہے اور پیارا اور مبارک مہینہ یعنی کہ رمضان کی آمد ہے۔ ایک ایسا مہینہ کہ جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، ایک ایسا مہینہ جو ہمیں صبر اور تقوی سکھاتا ہے، ایک ایسا مہینہ کہ جس کا ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، ایک منٹ بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کو ڈبل سے ٹرپل کر دیتے ہیں۔ جس طرح سے بازاروں میں سیل لگتی ہے، مال میں سیل لگتی ہے تو ہم بھاگتے دوڑتے جاتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کی سیل ہے، تو اس سیل سے ہم سب کو خوب فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو اسی لیے میں ایک نیا طریقہ آپ کے لیے لائی ہوں کہ جس میں ہمارا ایک منٹ، ایک سیکنڈ بالکل بھی ضائع نہیں ہوگا۔ ہم اکثر خود سے اور دوسروں سے سوال کرتے ہیں کہ ہم نے رمضان کے پورے روزے رکھے ہیں، نمازیں بھی پڑھی ہیں، تہجد بھی پڑھی ہے اور دعائیں بھی مانگی ہیں، لیکن اس کے باوجود جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، ہمارا قرآن پاک کی تلاوت کرنے کو دل نہیں کرتا، ہماری عبادات چھوٹ جاتی ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ 30 روز میں ہم پوری عبادت کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری لائف کیوں نہیں چینج ہوتی؟ اس کی وجہ کیا ہے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ سب سے پہلی وجہ سحری کے بعد سو جانا۔ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ فجر بھی ادا نہیں کرتے اور سو جاتے ہیں، اور ان کا سونا کوئی 5-6 گھنٹوں کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ لوگ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں اور اپنی نمازوں کو قضا کرتے ہیں، اور یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف روزہ رکھنا ہی فرض ہے، نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، یا نماز کو بعد میں قضا کر لیا جائے گا۔ ایسا روزہ قیامت کے دن آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا، کیونکہ آپ نے نمازوں کو وقت پر ادا کرنا ہے، اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کرنا۔ 11 مہینے آپ نے سوتے ہوئے، عیش کرتے ہوئے، دنیا میں مصروف ہوتے ہوئے گزار دیا، تو یہ ایک مہینہ اللہ کا ہے اور یہ آپ نے اللہ کو دینا ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ اذان سے 5 منٹ پہلے آپ نے جائے نماز بچھا کے بیٹھ جانا ہے اور ذکر کرتے رہنا ہے۔ جیسے ہی اذان کی آواز آپ کی کانوں میں آئے گی، آپ نے سنت نوافل کے ساتھ اپنی نماز کو ادا کرنا ہے، پھر تسبیحات پڑھنی ہے اور وہاں بیٹھ کر 5-10 منٹ آپ نے ذکر کرنا ہے۔ اپنی پوری نمازیں اسی طرح سے ادا کرنی ہے۔ اور دوسری وجہ، کچھ لوگ روزہ رکھنے کے بعد فون اٹھائیں گے اور فون میں اسلامک جو ہیں وہ ڈرامے دیکھنا شروع ہو جائیں گے، جیسے کہ ارطغرل الغازی کا ڈرامہ ہے، گھنٹوں گھنٹے دیکھے جا رہے۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فلمیں ڈرامے نہیں دیکھ رہے تو یہ اچھی چیز دیکھ رہے ہیں۔ یہ آپ کی غلط سوچ ہے، کیونکہ آپ نے اس وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ آپ یہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس سے بہتر ہے کہ آپ قرآن پاک کی تفسیر سن لیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ قرآن کے فضائل سن لیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بدلنے کے اعمال سن لیں کہ ہم نے زندگی کو کیسے بدلنا ہے۔ وہ چیزیں سنیں جس سے آپ کو فائدہ ہو۔ ان ڈراموں سے، ان چیزوں سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ فون کال پہ مصروف ہو جاتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں فون پہ لگے رہتے ہیں، جس میں غیبتیں ہو رہی ہیں، برائیاں ہو رہی ہیں، تہمتیں لگ رہی ہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے، لیکن روزے دار ہیں۔ تو ایسے روزے قیامت کے دن آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ تو آپ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بھوکا رکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے اس رمضان ان تمام کاموں کو نہیں کرنا۔ اور کچھ خواتین، میری مائیں بہنیں ایسی ہیں جو گھنٹوں سحری میں لگی رہتی ہیں، ان کی تہجد قضا، ان کی نماز قضا، گھنٹوں جو ہے وہ افطاری میں لگی رہتی ہیں، ان کی عصر قضا، ان کی جو ہے مغرب سے 2 منٹ پہلے آئیں گی، کھجور کھائیں گی، افطاری کریں گی، بس کچن میں پکوڑے بن رہے ہیں، سموسے بن رہے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں لگے ہوئے اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ میں آپ کو کھانے بنانے سے یا کھانے سے منع نہیں کر رہی، لیکن آپ کا جو وہ وقت ہے اس کو آپ نے نیکیوں میں تبدیل کرنا ہے۔ تو اسی لیے اس بار میں نے کچھ الگ سوچا ہے۔ ہر دن یعنی کہ پہلے روزے سے لے کر 30 روزے تک میں آپ کو اس اپنے یوٹیوب چینل پر ہر روز ایک ایسی دعا، ایک ایسا ذکر شیئر کروں گی جو آپ نے اپنے کچن میں جاتے ہی موبائل پر لگا لینا ہے اور اس کو میرے ساتھ پڑھتے رہنا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر
پہلا روزہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آج پہلا روزہ ہے اور آج ہم یہ دعا پڑھیں گے اور اس دعا کی یہ فضائل ہیں. تو آپ نے اگر آپ کی کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، اس کو تصور کرنا ہے اور اس ذکر کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے. جیسے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس طرح کا ذکر بار بار ریپیٹ ہوگا. موبائل کو اپنے سامنے رکھیے، اس کو چلا دیجئے، ساتھ میں آپ اپنے فروٹ چاٹ بنا رہے ہیں، آپ اپنے پکوڑے بنا رہے ہیں، آپ اپنی سبزی کاٹ رہے ہیں، آپ شربت بنا رہے ہیں، بناتے رہیے، لیکن آپ کا دماغ، آپ کا دل اور آپ کی زبان بار بار اس کو ریپیٹ کرے، بار بار اس کا ورد کرے. اور وہ تکلیفیں، وہ مشکلیں، آپ دیکھیے گا کہ رمضان ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو آسانی میں تبدیل کر دے گا. آپ کی مشکلیں، پریشانی ختم ہو جائیں گی، آپ کا قلب، آپ کا دل صاف ہو جائے گا، آپ بیماریوں سے شفا کی طرف آ جائیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ. تو آپ اگر چاہتی ہیں کہ آپ کا رمضان خوبصورت گزرے، میرا بھی اور آپ کا بھی، تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا. اور ساتھ میں جو بیل کا آئیکن ہے اسے ضرور پریس کیجئے گا. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی میں کوئی ایسی ہر روز کی ویڈیو ڈالوں گی وہ آپ تک پہنچ جائے گی. اور ایک اور اہم بات، آپ سب سے مشورہ یہ چاہتی ہوں کہ مجھے کمنٹ باکس میں یہ ضرور بتائیے کہ وہ دعا میں کس وقت اپلوڈ کروں، سحری کے وقت میں یا افطار کے وقت میں، کیونکہ یہ دونوں اوقات ایسے ہیں کہ جن میں آپ نے ان کو چلانا ہے اور میرے ساتھ ساتھ اس کو ریپیٹ کرنا ہے. تو آپ سب کا کام یہ ہے کہ کمنٹ باکس میں کہ ضرور بتائیے گا کہ میں اس دعا کو کس ٹائم پر، کس وقت اپلوڈ کروں. اور اس کے علاوہ ایک اور بات، اس کو آپ نے جتنا ہو سکے شیئر کرنا ہے، ہر روز کی بنیاد پر اس کو شیئر کرنا ہے. تو اس بار آپ نے کیا کرنا ہے، جتنے بھی آپ کے دوست ہیں، فیملی اینڈ فرینڈس ہیں، ان سب کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ جو ہمارا وقت ہے وہ ضائع نہ ہو اور ہمارا وقت ذکر کے ساتھ گزرتا رہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز میں بہت جلد انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک بہت اہم کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک چارٹ بنانا ہے جس کے اوپر آپ نے لکھنا ہے کہ اس رمضان میں نے یہ کام کرنے ہیں اور یہ کام نہیں کرنے. اس رمضان میں نے غیبت نہیں کرنی، اس رمضان میں نے جھوٹ نہیں بولنا، اس رمضان میں نے کسی کا دل نہیں دکھانا، اس رمضان میں نے چوری نہیں کرنی، اس رمضان میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑنی، اس رمضان میں نے قرآن پاک کی تلاوت نہیں چھوڑنی، اس رمضان میں نے دعاؤں کا اہتمام زیادہ کرنا ہے. تو اس طرح سے پورا ایک چارٹ بنا کر آپ کو دوں گی. تو وہ چارٹ، وہ پیپر آپ لوگوں نے ایز اٹ از جیسے میں نے لکھا ہوگا اس کو اسی طریقے سے آپ نے کاپی کرنا ہے اپنے پیج پر، اور اس پیج کو، اس پیپر کو آپ نے وہاں لگانا ہے جہاں پر آپ کا زیادہ وقت گزرتا ہو. جیسے کہ ماشاءاللہ سے ہمارا خواتین کا زیادہ تر وقت کچن میں گزرتا ہے، تو آپ نے اپنے کچن کے کیبن کے اوپر اس چارٹ کو چپکا لینا ہے. اور ہر روز جب آپ کچن میں جائیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے یہ کام کرنے ہیں اور یہ کام میں نے نہیں کرنے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو وہ چارٹ ضرور شیئر کر دوں گی. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ ٹائم ٹیبل کیا ہونا چاہیے ویڈیو کا. اللہ حافظ.